میڈم کیسا لگ رہا ہے؟ عوام کی چیخیں بلند مقابر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی؟ وہ جو کبھی بات کیا کرتے تھے کہ عوامی مسیحائی کی، وہ جو بلند بالا جو باتیں کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ میں آؤں گا تو ایسا ہو جائے گا، میں آؤں گا تو ویسا ہو جائے گا، گرین پاسپورٹ کی حرمت بحال کرنے کی باتیں کی جاتی تھیں، بیرون ملک سے لوگوں کو بلا کر کے نوکریاں دے رہے تھے، صرف گورنر اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کو ملی، یا پھر ابھی کچھ لوگوں کو ملی ہے، جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کو ملی ہے، اور کچھ اور لوگ رہ گئے جن کو نوازنا باقی ہے۔ عوام کو تو بجلی تو چلو ٹھیک ہے، آپ نے اپنی پرائرٹی بتا دی کہ بجلی سستی نہیں رکھ سکتا چاہے تم کچھ کر لو، فرمائیے گا۔ سارا کچھ تو آپ بول دیتے ہیں، کسی کے لیے بولنے کا ٹائم ہی نہیں چھوڑتے۔ ہاں یہی تو فن ہے، یہی تو فن ہے۔ اب ایسا ہے کہ دیکھیں، ہمارے پی ایم صاحب نے جو بول دیا ہے کہ اب وہ مہنگائی اپنی وراثت میں ان کو ملی، ٹھیک ہے، اتنی کرپشن کو جو وراثت میں ملی تو اس کے لیے ٹائم چاہیے ہے۔ کتنا؟ 2.5 سال کچھ نہیں ہے، 70 سال کے کرپشن کے 250 سال اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے تو ان کو تو رکھے گا، لیکن ہمارا پتہ نہیں ہے 2.5 سال میں ہم پارسل ہونے کے قریب۔ امریکہ تو ویسے ہی رہ گیا، ان کی جو حال ہے، اکانومی جو ہماری ماشاءاللہ سے ریز ہو رہی ہے، پوری دنیا آپ کی ذاتی ہماری ذاتی یس ٹیکسٹائل کی بھی ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ان کو تکلیف کیا ہے کہ یہ کہیں بھی عوام کی بات ہو رہی ہے نا؟ نہیں، عوام کو تکلیف یہ ہے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی۔ عوام ہماری تکلیف، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ کیسے؟ ہماری سمجھتی ہے بات، نہیں کوئی نہیں سمجھتی، بالکل سمجھتے ہیں۔ اگر عوام سمجھنے والی ہے تو عمران عمران خان کے ساتھ چل رہی ہے۔ اگر وہ عوام 2 نمبر لوگوں کے ساتھ ہوتی تو اس وقت پاکستان میں اچھا آپس کی بات ہے، زیادہ تر 2 نمبر تو ادھر بھی ہیں، آپ سمجھ لیجئے۔ 2 نمبر ہو 3 نمبر ہو، آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے نا۔ اچھا اس لیے ان کو ایڈوائزر بنا دو، ایڈوائزر ہو، سینیٹر ہو، منسٹرز ہوں، کچھ بھی ہو، یہ میوزیکل چیئر ہے، آنے جانے والی چیز ہے، اس کی کسی کو اپنی گھمنڈ نہ کرنا چاہیے۔ آپ جب سے آئیں گے تب سے زیادہ تر چیزیں جا ہی رہی ہیں، خوشحالی پاکستان کی خوشحالی جاری ہے۔ مجھے بتائیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ کورونا کے زمانے میں، کورونا کے ہوتے ہوئے ہماری اکانومی کتنی ریز ہو رہی ہے۔ اب یہ احساس نہیں کرتے؟ اب کیا اخبار نہیں پڑھتے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ پاکستان میں جتنا اخبار پڑھتا ہوں نا، خدا کی قسم اگر میں نے اس کی خبریں بیان کرنا شروع کر دی، نیگیٹو باتیں بولتے ہیں نا، پازیٹو باتیں بتائیں۔ پازیٹو ہو کیا رہا ہے؟ پازیٹو یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کا مطلب ہیئر سٹائل اچھا ہو گیا ہوگا، ان کی مثال کے طور پہ کرتا شلوار کی he was born handsome and beautiful۔ نہیں ان کی ہینڈسم ہونے کی وجہ سے ہی زیادہ تر مسائل ہیں یہاں پہ۔ وہ ایک ورلڈ کپ ہمارے اب تک گلے پڑا ہوا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کی ذاتی بیوٹی، پاکستان کو عزت دلا وزیر رہے اعظم کی ہیں، ذاتی گرین بیوٹی، پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے، ہمارے جوتے نہیں اتارے جاتے ہیں ٹریول کریں تو۔ تھوڑی سی عزت کر لوں سرکار کی۔ یہ میں پوچھ رہا تھا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا یہ عجیب استدلال کر کے کسی ایک وزیر کو بے روزگار کر کے ملک کی قرضے سنبھالے جا سکتے تھے؟ کم بھی تو ہوتی ہے نا بجلی، نہیں ہوتی، کب ہوتی ہیں؟ پیٹرول بھی تو کم ہوا نا۔ کب کم ہوئی؟ اب دیکھیں، صرف 15 دن میں 20 دن میں آپ نے 2 مرتبہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ پرائرٹی کیا ہے۔ دے دیں ہمیں لوٹا ہوا پیسے واپس، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ آپ نے جنرل نالج کا اچھا سوال پوچھ لیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کریں نا، پھر ابھی ساری سستی، ہر چیز سستی ہو لوٹا ہوا جائے پیسہ آپ کو ایسے ہی دے دوں آپ کی بات پہ؟ آپ آپ حکومت میں، آپ حکومت میں، آپ ان سے ملے ہوئے، آپ حکومت میں، آپ لفافہ ہیں، ثابت کر دیجئے۔ نہیں آپ نہیں ہیں، ثابت کر دیجئے، میں تو کہتا ہوں۔ اخونزادہ چٹان صاحب سر بحث طویل ہو گئی تھی۔ یہ مجھے بتائیے گا، یہ پہلی حکومت ہے جو شروع دن سے بے بس ہے اور آخری دن تک میرا خیال ہے یہ بے بسی کا یہی گیت گاتے رہیں گے۔ ہر بات کا جواب ان کے پاس یہ ہے کہ آصف علی زرداری ڈاکو اور نواز شریف معاذ اللہ چور تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ تھے یا نہیں تھے، لیکن اگر وہ تھے تو اب تک سزا کسی کو کیوں نہیں ہوئی؟ تمام تر جرائم کی سزا صرف عوام کو کیوں مل رہی ہے؟ کبھی بجلی اور کبھی گیس کی، کبھی پیٹرول کی قیمتیں اضافہ کی جا رہی ہیں، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ پہلا حکومت نہیں ہے کہ بے بس ہے۔ ہر کٹپتلی حکومت جو ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے، چاہے وہ شوکت عزیز کا تھا یا کسی اور کا تھا یا یہ موجودہ ہے، یہ ہمیشہ بے بس ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کرپشن والی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اس میں کیا کہوں، یہ کہوں کہ بہت شرم والی بات ہے کہ 3 سال حکومت میں رہتی ہوئی جن لوگوں پہ الزامات لگائے تھے وہ سارے عدالتوں سے ضمانتوں پہ نکلے، اور ان کو ضمانتیں دیتے وقت جو عدالتوں نے
اس کے ساتھ الفاظ لکھے کہ یہ نیب کا ادارہ، اور نیب کے ادارے پہ جو ابھی برطانیہ کا جو فیصلہ آ چکا ہے براڈ شیٹ میں، یہ تو اس کے لیے ایک وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ادارہ کس کام کے لیے بنا ہے، تو ٹھیک ہے ابھی تک اگر آپ نے کسی کو سزا دیے تو پھر آپ اس کو چور کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ پہ جو الزامات ہیں اس کا بھی آپ دے دیں. آپ پہ جو بی آر ٹی کا ہے، پارٹی فنڈنگ کیس کا ہے جس کو 6 سال سے آپ اس سے بھاگ رہے ہیں، باقی علی مباجی کے کیسز ہے، پیٹرول کے کیسز ہے، ہر مہینے میگا سکینڈلز کبھی گیس میں آ جاتے ہیں، کبھی ان چیزوں میں آ جاتے ہیں. ہم تو ان لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ایک رات میں بلڈنگ نہیں بنتے ہیں. آپ جو دعوے کر رہے ہیں کہ 100 دنوں میں ہم یہ سب کر لیں گے، میں اپنے بہن کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے لیے ٹائم چاہیے، لیکن اگر بلڈنگ آپ بناتے تو پہلے بنیادی کھودیں گے، پھر دیوار کھڑا کریں گے. ابھی یہ 3 سالوں میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے وہ قوم کو بتائے. 50 لاکھ گھروں کا وعدہ تھا، 50 لاکھ گھروں میں کتنے لاکھ گھر بن گئے یہ 3 سال میں، اور آپ نے ان کے حوالے کر دی. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا، آپ بتائے 1 کروڑ نوکریوں میں کتنے لوگوں کو نوکریاں ملے. پروٹوکول نہ لینے کا وعدہ تھا، آپ پروٹوکول کے حالات قوم کو بتائے کہ کیا ہے. آپ نے چٹان صاحب اگر آپ تھوڑا سا توقف فرمائیں تو میں رانا ارشد صاحب کی جانب جانا چاہتا ہوں. آپ نے 20 وزراء سے زیادہ کا کابینہ نہیں بنانا تھا. بالکل ٹھیک ہے، میں اسی بات کو آگے لے کر کے جانا چاہ رہا ہوں. رانا ارشد صاحب سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے 3 سال ہو گئی تو 3 سال کا جی میں آپ کو سن رہا ہوں. چٹان صاحب تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں تو رانا ارشد صاحب سے گفتگو کا شوق پورا کر لوں. رانا ارشد صاحب، جناب من وزیر اعظم صاحب کا یہ کیٹیگورک آنسر غریب طبقے کے اوپر بجلی بن کر کے نہیں گرا ہوگا کہ بجلی کم نہیں کر سکتے چاہے کچھ ہو جائے. سر بجلی کم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے، پیٹرول نہیں کم کر سکتے یہ بھی چلو مان لیا، کہیں کوئی ریلیف تو میرا خیال ہے دیا جا سکتا تھا جو دینا بنتا بھی تھا. لیکن یہ بیان داغ کر کے ایک غریب آدمی کو یہ بتا دینا کہ میری ترجیح کچھ اور ہے اور تمہاری ضروریات کچھ اور ہیں، ترجیح نہیں ہے، کچھ اور مجبوری فرمائیے ہے یہ. میڈم تھوڑا سا میری مجبوری بھی سمجھیے، ورنہ پھر پورا شو آپ کے ساتھ کرنا پڑے گا اور یہ بہت ڈیمیج کرے گا. تھوڑا سا توقع. جی رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور اللہ عارفین صاحب، میں آپ کی فہم و فراست پر آپ کو داد دیتا ہوں اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب، جن کو خود ٹی وی دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، اور فرمان عمران خان نیازی فرام میاں والی کا ہے قول کہ جب ڈالر 1 روپے مہنگا ہوتا ہے تو اس وقت کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو میرے بھائی ڈالر کو آپ 108 روپے سے 168 روپے تک لے گئے، تو مائی پوائنٹ ہے کہ آج کا وزیر اعظم جو ڈالر مہنگا کر رہا ہے وہ چور نہیں، وہ ڈاکوؤں کا سرگنا ہے. اور اگر نہیں تو یہ بھی آپ اسی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر دیں. اور اس کے بعد میں عرض کروں گا 1.5 ماہ میں 3 دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا، سب سے زیادہ مٹی کا تیل مہنگا ہوا. جس جگہ پر بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، غریب کا بچہ اپنے ماں اور باپ کو روٹی کا نوالا مٹی کے تیل پر وہ ہنڈیا اور روٹی پکا کے دیتا، وہ مہنگا کر دیا. اور بادشاہ سلامت کو اپنے قول کے مطابق کہ سکون قبر میں ہی آتا ہے، اور پھر فرمان تھا کہ میں رلاؤں گا. تو آج 22 کروڑ عوام رو رہے ہیں. میرے بھائی 20 دن میں 4 دفعہ بجلی مہنگی ہوئی، 1 روپے 36 پیسے بجلی مہنگی ہوئی. 2 ہفتے پہلے 18 روپے یونٹ بجلی مہنگی ہوئی، اس کے بعد 1 روپے 6 پیسے بجلی مہنگی ہوئی. اور بادشاہ سلامت کو سکون نہیں آیا. 16 جنوری کو پٹرول مہنگا کر کے انہوں نے جناب کہا کہ اب بجلی 2 روپے مہنگی ہوگی، اور یہ 200 ارب کا نیا ڈاکہ مارنے والے کوئی اور نہیں، عمران خان نیازی صاحب اور ان کا نالائق ٹولہ ہمیں درس دینے والے بتا دیں کہ اب وہ گردشی قرضہ کتنا ہو گیا. بادشاہ سلامت 2400 ارب ہو گیا، لوٹ کے کھا گئے آپ. بھئی LNG کے ایگریمنٹ کس نے کرنے تھے؟ عوام رو رہی ہے. آج صبح گیس نہیں ہوتی گھر میں بچوں کے لیے یا گھر میں روٹی پکانے کے لیے، اور نماز عشاء کے بعد پھر گیس غائب ہو جاتی ہے.